أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب، سچی ترین کتاب، معتبر ترین کتاب قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی امت سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم لوگ خیر امت، یعنی تم لوگ جنہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، ہمارے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم لوگ کائنات کی ساری امتوں میں سے بہترین امت، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، گھروں سے باہر نکالا گیا ہے تمہیں۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگ امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی تمہیں گھروں سے نکالا گیا کیا کام کرنے کے لیے؟ تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ تمہارا سارا کا سارا کام کس لیے ہے؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ ذمہ داری تمہاری اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے موجود ہیں اور کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، جو کہ اس معاشرے میں زیادہ تر یہودی تھے اور عیسائی تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اسی بات پر جس بات پر اب تم ایمان لائے، تو کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ بات ان کے لیے بڑی بہتر تھی، خیر تھی۔ لیکن ان میں سے سب لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ آیت میں نہیں ہے، وضاحت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ آیت کا اگلا حصہ یہ وضاحت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان جو میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا یقیناً، لیکن سب ایسا کریں گے نہیں، کچھ ایسا کریں گے۔ کیوں؟ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہو چکے۔ سوال جائے ذہن میں، کیونکہ یہ آیت ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی انشاءاللہ،
ان تمام ایام عزا اور ایام غم میں، لہٰذا اس آیت کو پہلے اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں۔ انسان کے ذہن میں سوال جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں پہلے اس طرح سے فرما رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور پھر فوراً خود ہی فرما رہا ہے کچھ ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ان دو ایمانوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے کی حالت ہے ان کی، جس نبی کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جس دین کو اور جس نبی کو ماننا ہے اس کو پوری ایمانداری سے اس کی باتوں پر عمل بھی جاری ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب میں تمہیں بتا رہا ہوں ان میں سے مومن بھی ہے۔ کون ہے وہ مومن؟ جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی پوری ایمانداری سے بات بھی مانتے ہیں۔ ساری ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر صفات بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے ہیں۔ اکثرهم الفاسقون، قرآن بڑی غور طلب کتاب ہے۔ اکثر ان اہل کتاب میں سے نام کے اہل کتاب رہ گئے، نام کے یہودی رہ گئے، نام کے مسیحی رہ گئے، نام لیتے ہیں عیسیٰ کا، عیسیٰ کی بات نہیں مانتے، نام لیتے ہیں موسیٰ کا، موسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ کم ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان اہل کتاب میں سے مومن نہیں ہے، فاسق ہو چکے۔ اور فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ آپ فاسق کے لفظ کے معنی سے آشنا ہے، لیکن میں بھی آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں، فاسق کہتے ہیں حد کو پھلانگ جانے والے کو۔ کون سی حد کو پھلانگ جانے والا؟ وہ حد جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کو پھلانگ جانے والے کو عربی زبان میں فاسق کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت کی طرف آپ نے توجہ فرمائی۔ اب ایک اس ہستی کا فرمان، اس ہستی کی وصیت کہ جس کی بے مثال اللہ کی خاطر قربانی کے صدقے میں آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوں۔ ایک فرمان اس ہستی کا، اور وہ فرمان بھی کیا ہے؟ وصیت ہے مولا کی، امام حسین علیہ السلام۔ یہ وصیت مولا نے مدینہ چھوڑتے ہوئے کہ انشاءاللہ آخر مجلس میں مولا کا مدینہ سے نکلنا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت فرمائی، قلم منگایا، دوات منگائی۔ کتاب بحار الانوار کی 44ویں جلد میں یہ وصیت موجود ہے۔ اسی طرح چند دیگر کتابوں میں یہ وصیت موجود ہے۔ قلم اور دوات منگائی۔ اس وصیت کا ایک جملہ، بعد میں باقی بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، نمبر بھی بڑا زبردست ہے آیت کا، 110۔
10 نمبر آیت. اس آیت کو ذہن میں رکھیے جو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور امام کی اس وصیت کو سنیے. اور ان باتوں کو بھی اپنے ذہن میں ذرا توجہ کر لیجئے، ان افراد کی باتوں کو بھی کہ جو نہ جانے کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں، اور کہنے کا انداز بہت اچھا ہے، ہم کہاں اور امام حسین کہاں، ہماری کیا مجال کہ ہم سمجھ سکیں کہ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا تھا. انداز بہت اچھا ہے، اپیل کرتا ہے. سننے والا ایک سادہ آدمی، اس کو پہلی بات بہت اپیل کرتی ہے. کہاں ہم اور کہاں نواسہ رسول، کہاں جوانان جنت کا سردار، ہمیں کیا خبر، ہمارے ذہنوں کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم بتائیں کہ امام حسین کربلا کیوں گئے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس ہم نے غم منانا. سوچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیکار ہے سمجھنا کہ امام حسین کربلا میں کیوں گئے. یہ باطل ہے. انتہائی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ باطل ہے اور دین سے دوری کا سبب ہے. اچھی طرح توجہ فرمائیں. وصیت فرما رہے ہیں مولا حسین، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر دیے ہیں یہ جملے. ابھی صرف اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. 4 لفظ بولے امام نے کہ جو امام کو معلوم تھا کہ بعد میں لوگ ان الفاظ سے مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ حسین، اس لیے حسین نے خروج کیا تھا، قیام کیا تھا. فرمایا میں ان 4 میں سے کسی ایک کے سبب بھی نہیں نکل رہا. پہلا، عشرا، انی لم اخرج عشرا، میں خود پسندی کے لیے نہیں نکلا. آپ توجہ فرمائیں. صفات میں، مقام میں، قرب خدا میں در حقیقت کوئی اس زمانے میں امام حسین کے مد مقابل نہیں ہو سکتا. امام وقت ہے، امام معصوم ہے، لیکن بتا رہے کہ یہ قیام، یہ خروج، میرا گھر سے نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہوں. خود پسندی نہیں. یہ اشر کا لقب قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح کو دیا تھا. قرآنی آپ یوں سمجھے کہ وہ تہمت ہے کہ جو ایک نافرمان قوم نے اللہ کے نبی پر لگائی تھی، اور امام حسین کو معلوم تھا اور حق معلوم تھا. آج بھی وہ افراد کو جو کہتے ہیں کربلا میں 2 شہزادوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، وہ در حقیقت یہی بہتان لگاتے ہیں امام حسین پر. 2 شہزادوں کی جنگ کیوں ہوتی ہے؟ دونوں خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. خود پسندی کی وجہ سے دونوں تکبر کا شکار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پر لڑ پڑتے ہیں.
سورۃ القمر میں قرآن کریم نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا. وہاں پہ فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والی باتوں کو جھٹلا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، کیا ہم اپنے جیسے ایک بشر کو مانیں، اس کے پیچھے چلیں، پھر تو ہم گمراہیوں میں اور مشکلوں میں پڑ جائیں گے. قوم سمود نے، ان کے بڑوں نے اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت شعیب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا کیا تھا؟ ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ہم میں سے ہی ہم جیسا ایک بشر اس کی ہم پیروی کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے ایسا کر کے. توجہ فرمائیں. پھر اگلا جو تعجب کے ساتھ پروپیگنڈا کیا، تعجب کے ساتھ ملاوٹ کر کے پروپیگنڈا کیا حضرت شعیب کے خلاف، وہ کیا تھا؟ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کافی سارا قرآن مجید آپ کو سننے کو ملے گا. اور میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والا. امام حسین کا قیام نتیجہ ہے خود قرآن کا، نہ کسی اور کا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے میں بعض اوقات دوستوں کی خدمت میں عرض بھی کیا کرتا ہوں، ذرا حاشیے میں جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے. اگر آپ سے سوال کیا جائے اہل بیت کی معرفت کے لیے، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، چھوڑ دیجیے ابھی ان کو کہ جو کہتے ہیں نہیں سمجھا جا سکتا، ابھی ذرا زمین پہ آ جائیں ہم. اگر سوال کرے کوئی کہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اور بالخصوص کربلا کو سمجھنے کے لیے، امام حسین کے قیام کو سمجھنے کے لیے، اس قربانی کو سمجھنے کے لیے کیوں ہوا یہ سب، کون سی کتاب بہترین کتاب ہے، تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے. لیکن یہ جواب آپ تب دے سکتے ہیں کہ جب آپ کا اپنا بھی عمل اس پر موجود ہو. لیکن جواب میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کہ اس کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے کہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، امام حسین کے قیام کو سمجھنے کے لیے، بلکہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے ہر قدم کو سمجھنے کے لیے، ہر بات کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب سے بہتر نہ کتاب کائنات میں کوئی آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی. اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اور یہ بات ہمیں بتائی ہے اللہ کے نبی نے، جس کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا. اور یہ بات ایسی نہیں ہے قرآن اور اہل بیت کی جدائی نہ ہونے والی، یہ بات ایسی نہیں ہے، یاد رکھیے، کہ جو صرف شیعوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. برادران اہل سنت کی کتابوں میں صحیح السند 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہے کتاب میں ہے لیکن سند ٹھیک نہیں، قابل اعتراض بات ہے، بات کمزور ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ہے کتابوں میں بھی موجود ہے اور جس سند کے ساتھ موجود ہے اس سند کو بھی ان کے بزرگ علماء صحیح سند قرار دیتے ہیں. تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کسی کے بھاگنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو حدیث ثقلین کے یہ الفاظ کہ میں قرآن اور اہل بیت
دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اپنے بعد. اس حدیث کے یہ الفاظ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض. تو یہ یقیناً یہ دونوں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت میری عطرت یہ ہرگز کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر ان دونوں کو ایک ساتھ مجھے پلٹا نہ دے. آج کے دن سے اس قیامت کے دن تک کسی بھی چیز میں جدائی تصور کر لینا، قرآن اور میرے اہل بیت میں خبردار جدائی تصور نہ کرنا. تو اب اگر کوئی پوچھے امام حسین کے قیام کو کہاں سے سمجھا جائے، کیوں ہوا قیام، تو آپ جواب دیں گے اگر جاننا چاہتے ہو حسین کربلا کیوں گئے تو جا کر قرآن پڑھو. حسین نے وہی کیا جو اللہ کی کتاب میں حسین سے مانگا گیا. اور یہاں پر عظمت قرآن کی طرف بھی اشارہ کر. سورۃ الزخرف قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ، تمسک کیجئے. اللہ کے نبی نے کن دو چیزوں سے تمسک بتایا، قرآن اور خود رسول اللہ کو جس سے تمسک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں اس میں. فَاسْتَمْسِكْ تو آپ تمسک کیجئے کس کے ساتھ، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے قرآن، اس کے ساتھ تمسک یعنی مضبوطی سے تھام لیجئے. رسول اللہ کو بھی وہی کرنا ہے جو خدا نے حکم دیا ہے. توجہ فرمائیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. کیوں؟ یہ جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں ان کی تہمتوں کی پرواہ نہ کیجئے. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قرآن سے آپ تمسک کیجئے. ساری کائنات آپ پر تہمت لگائے، ہم گواہی دے رہے ہیں قرآن سے تمسک کرنے والا صراط مستقیم پر. ساری تہمتوں کو ہم رد کرتے ہیں، بس آپ سے طلب کر رہے ہیں قرآن سے تمسک کیجئے. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ صراط مستقیم. اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر. عظمت رتبہ قرآن دیکھیے، فضیلت قرآن دیکھیے، وجہ تخلیق کائنات کو اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور بہت جلد تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر سمجھ آئے گا حسین کیا چاہتے تھے. ساری کتابیں چھوڑ دیجئے، کوئی کتاب نہ لکھی جائے. آج تک امام حسین کے قیام کے بارے میں ایک کتاب بھی نہ لکھی گئی ہو، تب بھی جو یہ کہے حسین کے قیام کو سمجھا نہیں جا سکتا وہ بیچارہ ہے.
اگر بدنیت نہیں ہے تو بیچارہ ہے، تو اس کو بتانا چاہیے، اور اگر جان بوجھ کے کسی وجہ سے کرتا ہے تو پھر تو بہت بڑا خائن ہے، بہت بڑا خیانت کار ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ کا نبی اپنی امت سے کہہ کر جا رہا ہے کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے رسول کو کہ قرآن سے تمسک کرو، اب میں جو جا رہا ہوں تو ایک جگہ خالی ہو رہی ہے امت میں، ایک خلا پیدا ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد امت میں، اس خلا کو اگر اس کمی کو اگر پورا رکھنا چاہتے ہو زندگیوں میں، تاکہ اسی صراط مستقیم پر رہو جس صراط مستقیم پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس قرآن سے تمسک کرنا اور اس کے بعد میرے اہل بیت سے تمسک کرنا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، جب تک ان سے تمسک، ان دونوں سے تمسک کی رکھیں کبھی گمراہ نہیں، کبھی گمراہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ وصیت میں مولا فرما رہے انی لم اخرج عشرا، میں خود پسندی کی وجہ سے نہیں نکل رہا، تکبر کی وجہ سے نہیں نکل رہا، ولا بطرا، نہ میں کوئی دکھاوا کرنے کے لیے، ولا مفسدا، نہ میں فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، تاکہ بعد میں کوئی تہمت لگائے حسین نے فساد کیا اسلام میں، نعوذ باللہ، جیسے کہ تہمت لگانے والوں نے تہمتیں لگائیں۔ رسول اللہ کے بعد افضل ترین ہستی حسین کا بابا، جنہوں نے سال ہا سال ممبروں پہ چڑھ کر تہمتیں لگائیں اور جنہوں نے وہ تہمتیں لگوائیں اور مال خرچ کیا، جن کی فکروں میں ان کی باتوں کا وزن بھی باقی ہے، وہ اپنی فکروں کو، جن دماغوں میں وہ فکریں رہتی ہیں، ان فکروں کو لے کر حسین کی اس محفل میں آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے جو حسین سے جدا ہے وہ قرآن سے جدا ہے، جو قرآن سے جدا ہے وہ اللہ سے جدا ہے، جو حسین کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ ان 10 ایام میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتب سے، مکتب اہل بیت کی کتب سے زیادہ کتب برادران اہل سنت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ کے جانشین برحق ان کے اہل بیت ہیں، ان کے اہل بیت۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر آپ توجہ کیجئے، جہان اسلام میں 5 فقہیں، 5 مسلک، فقہی مسلک پائے جاتے ہیں، 4 برادران اہل سنت کے اور 1 فقہ جعفری، یہ 5 مسلک ہیں، فقہی مسلک۔ ویسے تو فرقے اب جیسے قرآن کہتا ہے نا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے، اسی طرح مسلمانوں کے فرقوں کو بھی گننا چاہو تو نہیں گن سکو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کا سبب ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ 5 فقہی مسلک ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں حنفی، کہ پاکستان میں زیادہ تر حنفی افراد ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دیوبندی بھائی اور ہمارے بریلوی بھائی، یہ دونوں فقہی اعتبار سے کس امام کو مانتے ہیں؟ ابو حنیفہ کو۔ یہ دونوں دیوبندی بھی اور بریلوی بھی
اس کو امام مانتے ہیں جس کا فخر یہ ہوا کرتا تھا کہ میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ آج بھی کتب اہل سنت کی تراجم کی کتابیں کن کتب کو کہا جاتا ہے؟ وہ کتابیں کہ جو بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں ان کے، اور اسلام کے اندر تاریخ میں جو بڑی شخصیات آئی جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی، بڑے عالم تھے جن کی باتیں بعد میں آنے والوں کے لیے سرمایہ قرار پائیں، جن کی تحقیقات، جن کے اقوال، جن کی زحمت بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ قرار دی جاتی ہے، ان کی زندگیوں پر وہ کون لوگ تھے، کون ان کے شاگرد تھے، کون ان کے استاد تھے، ان کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کتب تراجم۔ اس میں آپ جا کے دیکھیے امام ابو حنیفہ، ان کے اساتید بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے۔ امام مالک ابن انس جن کے فالورز کو مالکی کہا جاتا ہے، ان کے اساتید بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے۔ آپ جا کر امام شافعی کا ترجمہ ان کے نام کے نیچے جا کر دیکھیے، ان کے استاد بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے۔ احمد ابن حنبل کے بارے میں جا کر تحقیق کیجئے، ان کے استاد بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے۔ لیکن جب آپ امام جعفر صادق کے بارے میں ڈھونڈنے جائیں گے، شاگرد تو آپ کو ملیں گے، استاد نہیں ملے گا۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آپ جا کے دیکھیے کتب اہل سنت میں، مثلا امام ابو حنیفہ کی جب آپ اساتید کی فہرست دیکھیں گے، اس میں امام جعفر صادق کا نام لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن کسی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق کے فقط ایک استاد ہے اور ان کا نام ہے محمد باقر۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق نے کسی کتاب میں لکھا ہو کسی استاد کے درس میں کسب فیض کیا تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی لیے اسی حدیث، آپ کو پتہ ہے حدیث ثقلین کئی طرح سے آئی ہے کتابوں میں، ان میں سے ایک جو حدیث ثقلین کی شکل ہے، اس میں یوں فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت تمہیں دے کر جا رہا ہوں اور جن سے تمسک کرنے کا تمہیں کہہ رہا ہوں، خبردار ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ان سے آگے بڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ، اور خبردار ان کو کچھ بتانے کی، کچھ سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ دونوں تم سے بہتر علم رکھتے ہیں۔ نہ ان سے آگے بڑھنا، نہ انہیں کچھ تعلیم دینے کی کوشش کرنا۔ اور ذکر آ گیا تو میں بتا دوں، منصور لعین جو خلیفہ عباسی، پہلا عباسی خلیفہ ہے، اس نے اس زمانے میں ابو حنیفہ بہت مشہور عالم تھا، بلایا اور مجبور کیا کہ تم نے جعفر صادق کے ساتھ مناظرہ کرنا۔ بالآخر مناظرہ ہوا۔ اب یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اس مناظرے کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ کی روایت ہے، اس مناظرے کو بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ جب جعفر صادق کے لیے منصور کے کہنے پر اس نے مجھے مجبور کیا، زبردستی میں نے سوال تیار کیے، مشکل سوال جعفر صادق کے لیے میں نے تیار کیے۔ وہ چاہتا تھا ایسے سوال بناؤ جن کا وہ جواب نہ دے سکے۔ جب میں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو امام جعفر صادق ایک جواب نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے فلان مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی یہ رائے ہے، فلان شہر کے علماء کی یہ رائے ہے، فلان کی یہ رائے ہے اور ہماری یہ رائے ہے۔
یعنی جتنی بھی آراء اس وقت اسلامی معاشرے میں موجود تھی، جتنے بھی گویا کہ علماء رائے رکھتے تھے اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے، امام پہلے سب کی بات بتاتے تھے اور پھر اپنی بات بتاتے تھے، اور یہ بیان کر کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سننے والوں مجھے بتاؤ، کیا ہم یہ روایت نہیں کرتے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو سارے اختلافات کا بھی پتہ ہو؟ یعنی عالم بڑا وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی رائے دے، سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے سے اختلاف رکھنے والے سب کی رائے پتہ ہو اور اس کے بعد اس کو اپنی رائے سب سے بڑھ کر معلوم۔ یہ ہے امام جعفر صادق، جن سے فقہ جعفری منسوب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایک اور چھوٹا سا نکتہ اسی ضمن میں، توجہ فرمائیں۔ شیعوں کے اماموں کے خلاف، یعنی اہل بیت اطہار کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا اور پروپیگنڈا ہے، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ جو بھی ان سے منسوب ہوئے ان کے خلاف۔ کچھ لوگ شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، جس وجہ سے آپ رافضی کہتے ہیں شیعوں کو، وہ ہمارے لیے گالی نہیں ہے، وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے کہ آج شیعوں کو رافضی کہنے والوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ شیعوں کو رافضی کیوں کہا گیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بنو امیہ والوں نے، جنہوں نے علی اور اولاد علی پر تہمتیں لگائی، ان کے شیعوں سے دور کرنے کے لیے امت کو اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر اور اہل بیت کو سب سے برتر سمجھنے والوں پر جو تہمتیں لگائی گئی، جو ہمارے سروں کا تاج ہوگی قیامت کے دن، ان میں سے ایک تہمت رافضی ہے۔ لہذا ہم خوش ہیں رافضی ہونے پر۔ آج آپ ہمیں رافضی کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ رافضی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ رافضی کا مطلب ہوتا ہے جس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا ہو۔ ہمیں جو اہل بیت نے بتایا اس کے علاوہ سب کچھ ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اس لیے ہم رافضی ہیں۔ جو اہل بیت نے بتایا ہم نے اس کو مانا، جو کسی اور نے آ کر بتانا چاہا ہم نے ریجیکٹ کر دیا، ہمیں کہا گیا یہ رافضی ہے۔ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم تو حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں۔ جو امام صادق کے مقابلے میں آ کر ہمیں کوئی دین سکھانا چاہے، اسے میں حدیث ثقلین سناؤں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، نہ قرآن سے آگے بڑھنا، نہ جعفر صادق سے آگے بڑھنا۔ رافضی وہ ہوگا جو اللہ کے ہاں رافضی قرار پائے، نہ کہ بنو امیہ کی پروپیگنڈا مشینری کی وجہ سے جس کو رافضی کہا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو جعفر صادق اور محمد باقر علیہ السلام سے جو شیعہ حدیثیں روایت کرتے ہیں نا، یہ شیعوں نے گھڑی ہیں ان پر، توجہ سے سنیے گا، اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بہت اہم، بہت سوچ کو جگانے والا اور بیدار کرنے والا نکتہ ہے کہ جو تو موجود ہے دنیا میں محمد باقر کے نام سے اور جعفر صادق کے نام سے، وہ تو شیعوں نے گھڑ لیا۔ تو اگر آپ کی کتابیں ٹھیک ہیں تو پھر میں آپ سے ایک ادنا سا شیعہ، ایک ادنا سا مسلمان، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ شیعوں کی کتابیں تو غلط ہیں، انہوں نے گھڑ لیے اقوال جعفر صادق پر اور محمد باقر پر، لیکن اگر یہ اتنی بزرگوار ہستی ہیں کہ آپ کے ائمہ کے بھی استاد ہیں اور آپ کے ائمہ بھی انہیں صادق ہی کہا کرتے تھے،
تو پھر مجھے وجہ بتائیے کہ آپ کی کتابوں میں ان ہستیوں کے فرمان کیوں نہیں پائے جاتے؟ آخر ان کے فرامین چلے کہاں گئے؟ جو شیعہ بنا رہے ہیں وہ تو جھوٹ ہے، جو شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو جھوٹ ہے، مان لیا آپ کی بات، تو سچ تو تھا۔ بالآخر جو ہزاروں شاگرد لے کر سامنے بیٹھا کرتے تھے جعفر صادق، وہ جو اقوال سنایا کرتے تھے، وہ آپ کی کتابوں میں کیوں آج موجود نہیں ہے؟ اور پھر تیار ہو جائیے قیامت کے دن رسول اللہ کے اس سوال کے لیے بھی کہ تم نے فلان کو بھی امام مانا، فلان کو بھی امام مانا، فلان سے بھی فتویٰ لیا، ایک میرا فرزند جعفر صادق بھی موجود تھا، تمہاری کتابوں میں ان کا فتویٰ کیوں نہیں ملتا؟ مثلا دھوئے جائیں گے پاؤں یا مسح کیا جائے گا، کونیوں سے شروع کیا جائے گا یا کونیوں پر ہاتھ کا دھونا ختم کیا جائے گا؟ تم نے مالک ابن انس کا فتویٰ لکھا، تم نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا، احمد ابن حنبل کا لکھا، شافعی کا لکھا۔ بے قدری کرنی تھی تو صرف میرے اہل بیت کی بے قدری کرنی تھی۔ کم از کم سوچتے تو صحیح اہل سنت علماء کہ کہاں گئے وہ فرامین جو ہزاروں شاگردوں کے سامنے جعفر صادق نے بیان فرمائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کتب اہل سنت میں تاریخ اہل سنت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام کا فرمان جو میں وصیت آپ کو بتا رہا تھا، انشاءاللہ کل اس کو ہم جاری رکھیں گے، آج کیونکہ وقت آج کے لیے تمام ہو رہا ہے، یہ بات سن لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب سفر کیا ہے مدینہ سے مشہد کا، خراسان کا، تو اہل سنت علماء کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ راستے میں جب امام نیشاپور تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا، نیشاپور ایک علمی مرکز تھا، ہزاروں طالب علم نیشاپور میں پڑھا کرتے تھے، سینکڑوں علماء وہاں پہ رہا کرتے تھے، ایسے علماء جن کا تاریخ میں نام ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فرزند رسول نیشاپور تشریف لائے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے علماء نے امام کی سواری کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام اونٹ پر ایک پالکی میں سوار تھے اور اس کے پردے گرے ہوئے تھے۔ ان علماء، بڑے علماء نے کھڑے ہو کر امام سے مطالبہ کیا کہ ہم حسن رسالت کا ایک جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے چہرے میں رسول اللہ کے چہرے اور نور کا ایک جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیشاپور کو ترک کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی زیارت کروا دیجیے اور ایک حدیث اپنے نانا سے ہماری خدمت ہمیں بیان فرما دیجیے۔ تاریخ لکھتی ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے، شیعوں نے نہیں لکھا ہے، اہل سنت والوں نے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس وقت ہزاروں کا مجمع، جن میں سے علماء اور طالب علم اکثریت تھی، امام کی اس پالکی سے، اس محمل سے پردہ ہٹایا گیا، امام نے اپنی زیارت کروائی، لوگ امام کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ کیا علماء، کیا طالب علم اسی نبوت کی محبت کی وجہ سے رو رہے تھے، دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا ایک حدیث اپنے جد سے ہمیں بیان فرما دیجئے۔ آپ توجہ فرمائیں، امام نے حدیث کس طرح سے بیان فرمائی۔ اس جو حدیث کی سند امام نے بیان فرمائی ہے، اسے اہل سنت علماء کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی سند، سونے کی لڑی، سونے کی چین۔
توجہ فرما رہے ہیں. اور احمد ابن حنبل کے جو 4 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام رضا نے سند بیان کی تھی، میرا عقیدہ ہے کہ اگر کسی جنون کی بیماری والے پر یہ نام پڑھ دیے جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ سند امام نے اس طرح بیان کی کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد سید سجاد زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، انہوں نے سنا جبرائیل سے، اور جبرائیل نے رسول اللہ کو بتایا کہ میں نے سنا اللہ تبارک و تعالی سے. یہ ہے ہماری حدیث کا سلسلہ، یہ ہے وہ سرچشمہ جہاں سے ہم اہل بیت حدیث بیان کرتے ہیں. اور پھر حدیث امام نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے نجات پاتا. ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں. امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ صرف ایک زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، اس کی شرط و شروط ہے. اور فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور لا الہ الا اللہ کے اس قلعے کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا. صلوات پڑھیے. وقت تمام ہو گیا آج کی مجلس کا. یہاں پر آنے سے پہلے بالکل بتایا گیا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا اور کل پہلی محرم ہے. آزاداروں، الحمدللہ جو کچھ ہم تک پہنچا انہی سے پہنچا جو قرآن سے جدا نہیں. لہذا ہم جیسے قرآن کی آیات کو مانتے ہیں ویسے اہل بیت کے فرامین کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا عمل قرآن سے جدا ہرگز نہیں. تو وہ جن کا عمل قرآن سے ہرگز جدا نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمیں اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا روایات کی شکل میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ان کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو جاتی. یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی قتل حسین ہوا. اور خدا کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ دل دیے ہیں کہ جن دلوں میں یہ غم تازہ ہی رہتا ہے. وہ دل کے جن کے اندر حسین کا غم پرانا نہ ہونے پائے اور ان کی آنکھیں غم حسین کی وجہ سے تر ہو جاتی ہوں، خشک نہ رہتی ہوں، وہ خدا کا شکر ادا کیا کرے کہ ہمارے دل میں اے اللہ تو نے وہ صفت رکھی ہے جو سید سجاد کے دل میں رکھی تھی. ہمیں ان کا غلام بنایا ہے. تو اہل بیت اطہار اس کے بعد خوش دکھائی نہیں دیتے تھے، اپنے مظلوم جد حسین کا ذکر کیا کرتے تھے. بس میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، بڑی شباہت ہے میرے مولا حسین کی اپنے جد رسول اللہ کے ساتھ. ان کو مکہ بڑا عزیز تھا. جناب خدیجہ کی قبر مکہ میں تھی، جناب ابو طالب کی قبر مکہ میں تھی، رسول اللہ کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی، ساری اچھی یادیں مکہ کے ساتھ وابستہ تھی. لیکن دین کی خاطر مکہ والوں نے
دین کو قبول نہ کیا تو رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور میں قربان جاؤں رسول اللہ پر اور رسول اللہ کے اس نواسے حسین پر کہ جس جیسے نانا کو مکہ بڑا پیارا تھا، حسین کو مدینہ بڑا عزیز تھا۔ حسین کی ماں کی قبر مدینہ میں، حسین کے پیارے جد کی قبر مدینہ میں، حسین کے مظلوم بھائی حسن کی قبر مدینہ میں۔ بڑا سخت تھا حسین کے لیے مدینہ کو چھوڑنا، لیکن نانا نے بھی دین کی خاطر مکہ چھوڑا، اور حسین نے دین کو خطرے میں دیکھا تو نانا کا مدینہ چھوڑ دیا۔ بس جو روایات میں ملتا ہے، جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے فرمایا ان البیعۃ لا تکون سرا۔ اے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو مدینہ کا گورنر تھا، اے ولید، بیعت چھپ کے نہیں کی جاتی، بیعت اعلانیہ کی جاتی ہے۔ اس وقت میں بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین جب واپس تشریف لائے، اپنے خاندان والوں کے پاس آئے، اس خاندان والوں کے پاس آنے سے پہلے 3 جگہوں پر گئے ہیں 3 قبروں کی زیارت کے لیے۔ ایک قبر ہے نانا رسول اللہ کی، ایک قبر ہے حسن مجتبیٰ کی، اور ایک قبر ہے حسین کی مظلوم ماں فاطمہ کی۔ پہلی قبر پر آئے، مجھے نہیں معلوم، ہم نے دیکھا ہے حج پر جاتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے، آپ کو بھی خدا بار بار توفیق دے۔ جب حاجی مدینہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے رسول اللہ کی زیارت کرنے، تو ایک دفعہ جب پہلی دفعہ زیارت کرتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، سبز گنبد کو دیکھ کر جی نہیں چاہتا نظریں ہٹائے، اور ایک دفعہ جب الوداع کرنے جاتا ہے رسول اللہ کو تو ایک عام سا حاجی جس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے رسول کی، اس کی نظریں بار بار پلٹ جاتی ہے اس سبز گنبد کی طرف۔ میں سوچتا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا چاہنے والا حسین تھا۔ جب وہ الوداع کرنے گیا ہوگا رسول اللہ کی قبر پر، خدا جانے کیسے جدا ہوا ہوگا۔ بس روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا حسین قبر کے پاس گئے، بیٹھے بیٹھے راز و نیاز کرتے، ایک دفعہ حسین کو اونگ آ گئی۔ عزاداروں دیکھا فرشتوں کے جھرمٹ میں نبیوں کا سردار تشریف لایا ہے، فرمایا حسین آپ کے لیے سلام لایا ہوں آپ کی ماں زہرا کا، آپ کے لیے سلام لایا ہوں آپ کے بابا علی کا۔ وہ فرما رہے حسین جدائی کو بہت وقت گزر گیا، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ حسین نے شکوہ کیا نانا مجھے ابھی اسی وقت ساتھ لے چلیے، آپ کی امت نے ہماری بے قدری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین اللہ نے آپ کے لیے ایک بڑا مقام رکھا ہے کہ جو کسی کے لیے نہیں ہے، اس مقام کے لیے بیٹا حسین پہلے آپ کو کربلا میں جانا ہے۔ اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پر تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں عزاداروں، اس امام حسن کو جب دفنانے کے لیے امام حسین اسی جگہ پر آئے تھے، کچھ ظالموں نے تیر چلائے تھے اس نواسہ رسول کے جنازے پر، اور حسین نے انہی کی وصیت کی وجہ سے جناب عباس کو اور ہاشمی جوانوں کو جنگ سے منع کیا تھا۔ بس اتنا سن لو، جب انسان آخری الوداع کرتا ہے تو جن سے الوداع کر رہا ہوتا ہے ان کی پرانی ساری یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں۔ شاید جب امام حسن کی قبر سے الوداع کرنے کے لیے آئے ہوں گے، ایک دفعہ خیال آیا ہوگا کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا۔ اور عزاداروں آپ سنتے رہتے ہیں اتنا آسان نہیں تھا جناب حسن کو قبر میں اتارنا، سارا بدن تیروں سے چھلنی تھا، حسین گریہ بھی کرتے تھے۔ آپ حسین کے مصائب سنتے ہیں، حسن وہ ہیں جن کے مصائب امام حسین نے پڑھے ہیں۔ وہاں پر قبر کے پاس بیٹھ کر بقیع میں آپ اس ویران قبر کی زیارت کرتے رہتے ہیں امام حسن کی۔ وہاں امام حسین نے مجلس پڑھی تھی اور خطاب کر کے لوگوں سے کہا تھا لوگوں وہ لٹا ہوا نہیں ہوتا حقیقت میں جس کا کوئی مال لوٹ کر چلا جائے، لٹا ہوا تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفناتا ہے، جو اپنے بھائی کے بدن سے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتا ہے۔ انہوں نے زندگی میں ظالموں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، ہمارے نانا کی وصیت کو ہمارے بارے میں لحاظ نہیں رکھا، لیکن ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بدن سے انہوں نے بے حرمتیاں کی ہے۔
اور آخری قبر کہ جس کو ہر حاجی مومن کی نظریں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، جناب سیدہ کی قبر۔ مولا حسین آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ کو تو معلوم تھا جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، لیکن ہم تو جب جاتے ہیں ہمیں دو روایتیں بتائی گئی۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے انہی 4 مظلوم قبروں کے ساتھ جناب سیدہ کی قبر ہے، لیکن کبھی بتایا جاتا ہے وہ جو حجرہ ہے رسول اللہ کے روضے کے ساتھ، وہاں پر اپنے ہی حجرے میں جناب سیدہ کی قبر ہے۔ لیکن جب تک ہمارے زمانے کا امام نہیں آتا شاید ہم کبھی بھی اس قبر کی زیارت نہ کر سکے۔ خدا جانے امام حسین کس طرح اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ بچہ آخری دفعہ اپنی ماں جانتا ہے اب واپس نہیں آؤں گا، میں نہیں، کئی میرے ساتھ واپس نہیں آئیں گے۔ جناب سیدہ کی قبر پر گئے اور جب واپس آئے سب ہاشمی خواتین کو جمع کیا، ان کو پتہ چل گیا عزاداروں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ اب جو حسین جا رہے ہیں تو اب اپنے نانا کے مدینہ میں حسین واپس نہیں آئیں گے۔ ایک بی بی ہے جس کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں، زوجہ رسول ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں علی اور علی کے بیٹوں سے اور جناب سیدہ سے۔ ان کا نام ہے بی بی ام سلمہ۔ ان کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرماتی ہے میں ایک دن بیٹھی تھی، اچانک رسول اللہ آئے اور اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور مجھ سے کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کہ جو اس وقت بڑی کم سن عمر کے تھے آئے، اور اس سے پہلے کہ میں حسین کو روکتی اندر چلے گئے۔ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد جب میں اندر گئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا، نانا نے اپنے نواسے کو سینے پر لٹایا ہوا ہے، دونوں آنکھوں سے آنسو اشک جاری ہے۔ میں نے سوال کیا میری آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر گریہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ جانتی ہو ابھی ابھی اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بیٹا حسین جو آپ کو بہت پیارا ہے، آپ کی امت ایک سرزمین جس کا نام کربلا ہے وہاں پر اس کو بھوکا پیاسا ذبح کرے گی۔ ام سلمہ جانتی ہو جبرائیل اس کربلا کی خاک مجھے لا کر دے گئے ہیں، اس خاک کو اپنے پاس رکھ لو، جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ عزاداروں یہ واقعہ بھی کتب اہل سنت میں بیان شدہ ہے۔ وہ شیشی جناب ام سلمہ کے پاس تھی 10ویں عاشور کی عصر میں، فرماتی ہے کہ میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کو ایسی حالت میں دیکھا کہ ساری زندگی میں نے رسول اللہ کی وہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ سر کے بالوں میں خاک تھی، ریش مبارک میں خاک تھی۔ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت کس لیے ہے؟ فرمایا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم میں کربلا میں آ رہا ہوں، میں اپنے حسین کے پاس تھا، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔